اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں قرضوں سے نجات پانے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا قرضوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور یہ قرآنی عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کی برکت سے ہم سب کو بڑے فائدے ہوئے ہیں۔ اور میں جتنے بھی آپ کے ساتھ وظائف شیئر کرتی ہوں، یہ وظائف قرآن و حدیث کے متعلق ہوتے ہیں، یا تو حدیث ہوتی ہے، یا قرآنی آیات ہوتی ہیں، یا قرآنی سورت ہوتی ہے، یا پھر اللہ رب العزت کے جلالت والے اسماء اعظم ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے متعلق ہی آپ کے ساتھ میں وظائف شیئر کرتی ہوں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ رب العزت کے پاک کلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ اگر وظیفہ کریں گے تو رب کریم فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے اتارے گا۔ آج کل ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں، ایمان بڑے کمزور ہیں۔ پہلے لوگوں کے کام اس لیے وظائف سے ہوا کرتے تھے، جو بزرگان دین ہمارے گزر چکے ہیں، علماء کرام، اکابرین، محدثین، ان کے یقین بڑے کامل تھے۔ انہیں جب کوئی پریشانی آتی یا قرضوں کی دلدل میں وہ پھنس چکے ہوتے۔ آج کل دنیا بڑی امیر ہے، اس زمانہ میں دنیا امیر نہیں تھی، حالانکہ وہ خود خزانوں کے مالک ہیں، لیکن اس زمانے میں اتنی دولت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو جب لوگوں پر قرض ہوتے یا پھر کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی بیماری آتی، تو لوگ اللہ کا ذکر کرتے۔ آج کل کوئی پریشانی آ جائے تو تعویذ گنڈے والوں کے پاس بھاگ جاتے ہیں، کوئی بیماری آ جائے ہسپتالوں میں دوڑے لگ جاتی ہیں، یا کوئی قرض سے نجات پانی ہے، قرض ادا کرنے ہیں، رشتہ داروں کے پاس مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کے در پر نہیں مانگنا تو اللہ بھی کہتا ہے جاؤ در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگ تجھے رسوا کریں گے، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ آج کل کوئی پریشانی آتی ہے تو بہن بھائیوں کی طرف بھاگتے ہیں، ہمیں پیسے دے دیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے حل ہو جائے، اور بہن بھائی آگے سے ہم کہاں سے دیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، حتیٰ کہ اربوں خربوں کے بھی مالک ہوں تو ایسے ہی کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ مالک حقیقی سے مانگیں، آپ کسی کے محتاج نہ بنیں، اللہ کے محتاج بنیں، اللہ آپ کو بے بہا عطا کرے گا۔ وہ ایسی ذات ہے دے کر جھٹلاتا بھی نہیں۔ لوگ 1 10 20 روپے دے دیں گے، 100 روپیہ دے دیں گے، 1000 روپے دے دیں گے، بعد میں لوگوں کو بتائیں گے فلاں ٹائم پہ میں نے اس کی مدد کی۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کسی کو بتائے گا نہیں، نہ ہی جھٹلائے گا۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ آج کل لوگوں کے ایمان کمزور ہیں، ایمان کی کمزوری بہت زیادہ ہے۔ پختہ یقین کے ساتھ جب مالک حقیقی کو یاد کیا جائے تو بڑے سے بڑا مسئلہ کیڑیوں اور چونٹیوں کی طرح بن جاتا ہے۔ مسئلہ چاہے پریشانی کا ہو، مسئلہ کوئی بھی ہو، رزق کا ہو، دولت کا ہو، قرضوں کا ہو، بیماریوں کا ہو، مسئلہ کوئی بھی ہو، اللہ کو یاد کریں۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پر یقین تو پختہ رکھیں کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یقین اس طرح کا پختہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں رب کعبہ کی قسم، جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آئی، تہجد کی نماز ادا کی، رو کر اللہ سے مانگا، اللہ نے اسی وقت عطا کیا۔ ابھی رمضان میں 1 سے 2 ہمارے گھر مسئلہ بنا تھا، بلکہ میری خود بذات خود میرا مسئلہ بنا تھا، اور گھریلو مسئلے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، تو میں نے نماز تہجد ادا کی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا، تہجد تو ویسے بھی لوگ ادا کرتے ہیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے گناہگار بندے تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو جب یہ مسئلے ہمیں درپیش ہوئے تو ہم نے نماز تہجد ادا کی اور اللہ سے دعا کی، اور مسئلہ خدا پہ چھوڑ دیا کہ مولا جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا کرنا۔ تو رب کعبہ کی قسم 2 سے 3 دن گزرے کہ اللہ کریم نے وہ مسئلہ خود بخود حل کر دیا، مسئلہ خود بخود حل ہو گیا بلکہ، اور یہ اللہ کی
غیبی مدد کے اثرات تھے، اللہ کے ذکر کی بدولت تھی۔ اور تہجد میں تو اللہ کریم اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، بلکہ سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے، سجدہ کوئی بھی ہو، اللہ اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور تہجد کے وقت تو اللہ کریم آسمان زمین پر ہوتا ہے، اللہ کریم صدائیں لگاتا ہے، اے میرے بندے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی دعائیں قبول کروانے والا، مجھ سے مانگ کر دو، دیکھ میں تجھے مالا مال کروں گا۔ تو ہم نے نماز تہجد ادا کی اور وہ مسائل ہمارے منٹوں میں حل ہو گئے، 2 سے 3 دن لگے اور مسائل حل ہو گئے۔ بات ساری یقین کامل کی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اور آج کا وظیفہ قرضوں سے نجات کا ہے۔ میری ایسی مائیں، میری ایسی بہنیں، میرے ایسے بھائی جو قرضوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، یا پھر کسی نے سود پر پیسے لیے تھے، وہ سود کے پیسے ادا کرنے ہیں، ادا نہیں ہو رہے، تو ان تمام مسائل و مصائب سے نجات پانے کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ ہی کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اب 21 مرتبہ جب آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے تو آخر میں آپ نے 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا ارحم الراحمین اللہ الصمد، یا ارحم الراحمین اللہ الصمد، یا ارحم الراحمین اللہ الصمد کا ورد کریں۔ اور جب یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آخر میں درود پاک پڑھیں، اول میں بھی پڑھیں، آخر میں بھی درود پاک پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کو نبی کا وسیلہ دے کر مانگنا ہے۔ نبی کے وسیلے سے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اور جب ذکر خدا بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو اور وسیلہ رسول کا ہو تو وہ مسئلہ کبھی بھی بگڑے گا نہیں، بلکہ حل ہوگا، سلجھ جائے گا، مقدر چمک جائے گا۔ اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ سے نبی کے صدقے مانگیں کہ مولا نبی کے وسیلے سے مجھے قرضوں سے نجات دے، مولا نبی کے وسیلے سے جو میں نے سود پر پیسے لیے ہیں وہ ادا کروا دے، آئندہ میں توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کبھی بھی میں سود پر پیسے نہیں لوں گی یا لوں گا، اور مولا مجھے اپنے خزانوں سے ایسا مالا مال فرما کہ میں دینے والوں میں سے بن جاؤں اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ ایسے یقین کے ساتھ جب دعا کی جائے اور وقت نماز تہجد کا ہو تو اللہ کریم کیوں نہیں سنے گا، رب کریم قریب ہو کر سنے گا۔ آپ اللہ کو پکار کر تو دیکھیں۔ جو لوگ نماز تہجد نہیں ادا کرتے وہ نماز تہجد ادا کر کے اس کی کرامات دیکھیں، اس کے معجزات دیکھیں، اور اللہ کی غیبی مدد کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یقین کو پختہ رکھیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی عطاؤں کے معجزات۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا چھوٹا سا عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس چھوٹے سے عمل کو آپ ضرور پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے نام پڑھنے ہیں اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے نبی کے وسیلے سے، تو اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اور یہ میری ایک بہن کا آزمایا ہوا عمل ہے اور ہمارے استاذہ کرام نے ہمیں بتلایا تھا اور اس بہن کو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے۔ یاد رکھیں جب کوئی پریشانی آئے تو واہ ویلا نہ مچائیں، اس پریشانی کو پی جائیں، اس پریشانی کو اپنے دل میں ڈالیں، لوگوں سے گلے شکوے نہ کریں، لوگوں کو اپنی باتیں نہ بتلائیں، اللہ سے اپنی باتیں کریں، اللہ سے اپنے مسائل شیئر کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ضرور سنے گا۔ نمبر 1 پہ آپ نے جو بھی پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی، آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس بندے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے کوئی بھی گھاٹا نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی گھاٹے کا سودا ہوتا ہے، بلکہ فائدہ اور منافع کی بات ہی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور فیصلہ کرنے والے بھی انصاف پر جو مبنی بات ہوتی ہے اسی پر بات کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر قرضوں سے نجات چاہنی ہے تو اس عمل کو آپ نماز تہجد میں بھی کریں، ہر نماز کے بعد کریں، دن رات پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، دن میں 1 بار کریں، دن میں 5 بار کریں، دن میں 10 بار کریں، یہ آپ کی ہمت ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں
اور قرضوں سے نجات پاتے ہوئے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اللہ کی غیبی مدد بھی دیکھیں گے اور قرضوں جیسی دلدل سے نکل کر اللہ کے خزانوں سے بھی مالا مال ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔